السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں آپ سب کا چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ سندھ پاکستان کا ایک ایسا صوبہ جس کو قدیم شہروں، قدیم جگہوں، قدیم سویلائزیشن کا صوبہ کہا جاتا ہے۔ سندھ ایک ایسا صوبہ جس میں قدیم کلچرز اور بہت سارے مختلف قوموں کا جگہ کہا جاتا ہے، اور سندھ پاکستان کا سب سے بڑا تیسرا صوبہ ہے۔ سندھ 1,40,914 اسکوائر کلومیٹرز کا ہے، اتنا بڑا جگہ ہے سندھ کا۔ اور سندھ پاکستان میں سب سے زیادہ دوسرا پاپولیشن میں سب سے زیادہ دوسرا صوبہ ہے پاکستان کا۔ سندھ پاکستان کا جنوبی حصہ ہے، سندھ پاکستان کا ساؤتھ اینڈ پارٹ ہے، اور سندھ کا جو پاپولیشن ہے وہ 47.9 ملین لوگ یہاں پہ سندھ میں رہتے ہیں۔ اور اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ کا جو جی ڈی پی ہے، پاکستان کا جو اکانومی ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے سندھ ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ اور جو سندھ کا شہر ہے کراچی، اس کا جی ڈی پی جو پاکستان میں سب شہروں سے سب سے زیادہ جو جی ڈی پی ہے وہ کراچی کا ہے۔ کراچی کو انڈسٹریل شہر سٹی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم سندھ کی دیکھیں ایجوکیشن دیکھیں تو سندھ میں 62.2% ایجوکیشن ہے، وہاں پہ لٹریسی ریٹ ہے سندھ میں۔ اس کا جو پاپولیشن ہے اس میں آدھے سے بھی زیادہ یوتھس ہیں، اس کے ہونے کے باوجود سندھ میں لٹریری ریٹ کیوں کم ہے؟ تو آئیں اس ویڈیو میں اس وجہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ کیوں کم ہے اور وہاں پہ جہالت زیادہ کیوں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ میں 47.9 ملین لوگ رہتے ہیں، اور اس 47.9 ملین میں سے جو جوان ہیں 16 سال اور 29 سال کے 16 ایئرس اور 29 ایئرس کے جو بیچ کے جوان ہیں، ان کا تعداد اس 47.9 ملین میں سے ہے 13.7 ملین جوان ہیں وہاں پہ۔ ان کا تعداد، جو جوانوں کا تعداد جو کہ 16 سال اور 29 سال کے بیچ کے ہیں، ان کا تعداد 13.7 ملین ہے۔ اور اگر ہم بچوں کی بات کریں، ان کی تعداد کی بات کریں، 5 سال اور 16 سال کے بیچ کے بچے ہیں، ان کی بات کریں تو ان کا تعداد اس 47.9 ملین میں سے 1,46,75,864 ہے۔ اتنا تعداد ہے بچوں کا جو کہ 5 سال اور 16 سال کے بیچ کے ہیں۔ اور اس جو 1,46,75,864 ہیں، ان میں سے اگر ہم دیکھیں کہ ان میں سے کتنے بچے سکولز جاتے ہیں، سکولز میں پڑھتے ہیں، ایڈمیشن ہے ان کا، وہ داخلہ ہے، ان میں سے آدھے سے زیادہ اسکول نہیں جاتے۔ تھوڑا پرسنٹ اسکول جاتے ہیں، ان میں آدھے سے زیادہ اسکولز نہیں جاتے، ان کو کام پہ لگایا جاتا ہے، ان کو کھیتی باڑی فصل ان سے اگوایا جاتا ہے، ان سے بہت سارے دوسرے کام کروائے جاتے ہیں، لیکن ان کو اسکولز نہیں بھیجا جاتا۔ ان کی تعداد اگر دیکھیں جو اسکولز نہیں جاتے ہیں، 1,46,75,864 میں سے جو کہ 5 سال اور 16 سال کے بیچ کے ہیں، ان میں سے 64,84,007 اسٹوڈنٹس نہیں جاتے۔ مینس آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو کہ 5 سال اور 16 سال کے بیچ ہیں، وہ اسکول جاتے ہی نہیں، وہ اسکول دیکھتے ہی نہیں، اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھتے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو بچے وہ اسکول جاتے ہی نہیں۔ اور اگر ہم بات کریں کہ جو ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جو فار ایگزامپل اپنا اسٹڈی کنٹینیو کرتے ہیں لیکن وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں کرتے، وہ کوئی ڈگری کمپلیٹ نہیں کرتے، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ بیچ میں ہی وہ اپنا ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا تعداد ہے 54% جو ڈراپ آؤٹس ہیں پاکستان سندھ میں۔ اور اگر ہم عورتوں، وومن کا ایجوکیشن دیکھیں تو سندھ میں 50% وومن الٹریٹ ہے، جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا، جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ بالکل الٹریٹ ہے، نہ ان کو پڑھنا آتا ہے اور نہ ان کو لکھنا آتا ہے۔ اور جو 50% ہے ان میں سے ایجوکیشن دیکھیں، جو 50% پڑھتی ہیں ان میں سے ایجوکیشن اگر ان کی لٹریسی ریٹ دیکھیں سندھ میں وومن کی، تو وہ 39% ہے۔ اگر ہم میلز کی دیکھیں، مردوں کی دیکھیں،
لڑکوں کی دیکھیں تو ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے سندھ میں وہ 61% ہے. اور آل 44% سے زیادہ جو سندھ میں ہیں وہ بالکل سندھ میں جاتے ہی نہیں پڑھنے، وہ جاتے ہی نہیں. اگر ہم جابس کی بات کریں کہ جاب لیسنس، تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ جاب لیسنس ہے ادھر، جو بے روزگاری ہے بہت زیادہ سندھ میں. اور اسپیشلی اگر ہم ایجوکیٹڈ کی بات کریں کہ جنہوں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے، جنہوں نے ڈگری کمپلیٹ کی ہے، جن کے پاس ڈگری ہیں، ایجوکیشن PhD انہوں نے کیا ہے، جو اگر ہم جاب لیسنس دیکھیں تو 30% سے زیادہ ادھر جاب لیس، مینس ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے. اور وہاں پہ جو ان ایجوکیٹڈ کہہ رہے ہیں سندھ میں، ان کا جو جاب ان کو زیادہ ملتی ہے ایجوکیٹڈ جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے زیادہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کو ملتے ہیں جابس وہاں پر. تو ایجوکیشن حاصل کرنے کے باوجود ادھر 30% سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ان کے پاس کوئی جاب نہیں. اور اگر ہم بات کریں سندھ میں کتنے سکولز ہیں، تو سندھ میں 49 مینس 49,000 سکولز ہیں. اور اس 49,000 میں سے 49,000 میں سے 14,000 وہ اسکول کلوزڈ ہیں، مینس وہ اسکول کام ہی نہیں کرتے. وہ اسکول میں نہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اور نہ وہ ٹیچرس جاتے ہیں، ادھر گدھے ڈنکیز بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن ادھر کوئی مینس وہ کلوزڈ ہیں. اور جو باقی اسکولز اوپن ہیں وہاں پہ کبھی اسٹوڈنٹس جاتے نہیں، کبھی ٹیچرس نہیں جاتے. ادھر تھوڑے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ٹیچرس کبھی پڑھاتا ہی نہیں، اور کبھی ٹیچرس نہیں جاتا ہے، ہفتے میں ایک بار ٹیچر جاتا ہے تو دوسرے ہفتے پھر نظر آتا ہے. تو دوسرے اسکولز میں ایسے ہوتے ہیں، ایسا چلتا ہے. تو اگر ہم ایجوکیشن سسٹم وہاں پہ دیکھیں تو وہ بالکل کم ہے. اگر ہم رورل ایریا میں دیکھیں تو بلیو می، آپ رورل ایریا میں جب جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پہ بالکل ایجوکیشن کا کوئی تصور ہی نہیں. بس ان کو پتا ہے کہ اسکول ہوتا ہے، اسکول نام کا کوئی چیز ہوتا ہے، صرف ان کو یہ پتا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا. کیونکہ میں بھی سندھ کے رورل ایریا سے ہوں تو اس لیے مجھے اس کا آئیڈیا ہے، مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیسے جو ہے نا اسٹوڈنٹس اسکول کے بارے میں سوچتے ہیں. اور اگر ہم اربن ایریا میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو ہے نا تھوڑا ایجوکیشن ہے، لیکن وہاں کے جو ٹیچرس انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں اسکولز میں وہ بالکل نااہل ہوتے ہیں. ان کو صرف اتنا آتا ہے کہ پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں جانتے. اور نہ ان کے پاس کچھ اسکلز ہوتا ہے، اور نہ ان کو میتھڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ طریقہ ہوتا ہے، اچھا طریقہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا. تو اس کی وجہ سے نہ وہ اسٹوڈنٹس کے لائف کو سنوار سکتے ہیں، نہ ان کو اسکل سکھا سکتے ہیں. وہ ان کو اتنا سکھاتے ہیں، صرف پڑھنا اور لکھنا سکھاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ اپنے زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے، وہ نہ اسکل سیکھ پاتے ہیں نہ کچھ کر پاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو پہلا پرابلم ہے سندھ میں وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ بالکل تباہ ہے. وہاں پہ جہالت بہت زیادہ ہے، وہاں پہ ایجوکیشن پر کام نہیں کیا جاتا، اور وہاں پہ جو ٹیچرس ہیں وہ نااہل ہے. کیونکہ جب میں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، میں اسکول جب میں جاتا تھا تو ادھر مجھے میرا ٹیچر کہتا تھا، میں انگلش میں بہت اچھا تھا تو مجھے میرا ٹیچر کہتا تھا کہ آپ یہاں پر آئے اور انگلش پڑھائیں. وہ اتنے نااہل تھے. تو اس کی وجہ سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں. اور جو اسکولز ہیں ادھر اتنے فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، ادھر اسٹوڈنٹس کو صحیح طرح سے فیسلٹیز بھی پرووائڈ نہیں دیے جاتے، ان کے لیے سہولتیں بھی نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس آگے نہیں بڑھے. تو پہلی پرابلم وہاں پہ سندھ میں کیا ہے، ایجوکیشن کا خراب ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ ایجوکیشن سسٹم. وہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت بالکل خراب ہے وہاں پر. اور جو ٹیچرس ہیں وہ بھی اتنے قابل نہیں ہیں. اور دوسرا چیز جو سندھ میں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو مینٹالٹی ہے لوگوں کا، وہاں پر جو لوگوں کا ذہن ہے وہ بہت کمزور ہے. وہاں پہ اسٹوڈنٹس ٹیچر سب وہاں پہ مینٹلی ڈیڈ ہیں، مینس مینٹلی وہ مرے ہوئے ہیں، اور وہ مینٹلی کمزور ہیں بالکل. اور وہ مینٹلی غلام ہیں، ذہنی طور پر وہ کمزور ہیں، ذہنی طور پر وہ مرے ہوئے ہیں، ذہنی طور پر وہ غلام ہیں. کیوں یہ میں کہہ رہا، اس کی وجہ سے کہ جب میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میں الحمدللہ اس ٹائم سے اسٹوڈیوس ہوں، تو اس ٹائم سے میں پڑھتا ہوں. تو اس ٹائم میں جب لکھ رہا تھا، بہت لکھتا تھا، تو میرا ایک دوست میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اتنا کیوں پڑھتے ہو. تو میں نے اسے کہا کہ میں پولیس آفیسر بننا چاہتا ہوں. تو اس نے ہنس کر مجھے جواب دیا کہ یہ خواب وغیرہ چھوڑ دو، خواب دیکھنا چھوڑ دو. اور اس نے مجھے مثال دیا کہ جو میرے رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، بہت سارے انہوں نے ڈگریز کی ہیں، وہ بہت اچھی یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا ان کے پاس کوئی جابس نہیں، ان کو جابس نہیں دیا گیا، ان کو کوئی جاب نہیں ملا. تو اس کی وجہ سے اس نے مجھے کہا کہ
آپ پڑھنا وغیرہ یہ چھوڑ دو. تو میرے دوست نے اور اس نے کہا کہ اپنے ابو جان کا ہاتھ بٹاؤ, اس کے ساتھ کام کرو, شو روم وغیرہ میں جاؤ اور کارپینٹر بنو اور دوسرا کوئی کام وغیرہ کرو, اس کو یہ پڑھائی کو چھوڑ دو, آپ کچھ نہیں کر سکتے, سی ایس ایس آفیسر نہیں بن سکتے. اور میں جب 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میرے ٹیچر نے مجھے پوچھا کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کیا بننا چاہتے ہو اپنی زندگی میں؟ تو میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح بننا چاہتا ہوں, اور میں یہ سندھ میں جو نوابی سسٹم ہے, امیری سسٹم ہے, اسے ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے مجھے ہنس کر کہا کہ آپ یہ خواب کو چھوڑ دو اور آپ جو ہے نا سی ایس ایس پر تھوڑا فوکس کرو, کوشش کرو اسے کرنے کی. تو ایسے بہت سارے مثالیں آپ کو سندھ میں ملیں گی. اور پیرنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کا مینٹلی وہ ویک ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کچھ جابس حاصل نہیں کر سکتے, وہ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے, تو اس کی وجہ سے وہ اسکول میں اپنے جو بچوں کو ہے نا 10ویں کلاس تک پڑھاتے ہیں, وہ 10ویں کلاس تک پڑھاتے ہیں, 12ویں کلاس تک پڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو کام سکھانا پھر سے شروع کرتے ہیں. اور بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو کمپاؤنڈر بناتے ہیں اور میڈیکل اسٹور میں ادھر کام کرواتے ہیں اور اپنے شاپس میں لگا دیتے ہیں, دوسرے کام ان کو سکھاتے ہیں, کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے تو فیوچر میں ان کا فیوچر تباہ ہو جائے گا, یہ فیوچر میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے مستقبل میں, کیونکہ ان کو کوئی جابس وغیرہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ جو سارے لوگ ہیں وہ یہی سوچے ہوئے ہیں کہ ہمیں غلامی کا زندگی جینا ہے اور ہمیں اس غلامی میں ہی مرنا ہے اور اس غلامی سے ہمیں نہیں نکلنا ہے. تو وہاں پہ مینٹلی جو لوگ ہیں وہ مینٹلی ویک ہیں, وہ ذہنی طور پر کمزور ہیں, اور وہاں پر ایجوکیشن کو اتنا ویلیو نہیں دیا جاتا, اور جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی ادھر ڈسکریج کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو, سب کو, کیونکہ وہاں کا انوائرمنٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہے. اور انوائرمنٹ کون بناتا ہے؟ انوائرمنٹ ہم خود ہی بناتے ہیں. تو دوسرا پرابلم کیا ہے کہ وہاں پر مینٹلی ویک ہے, سب وہاں پر مینٹلی ویک ہے, مینٹلی غلام ہے, وہ غلام کی زندگی جی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس اس رواج میں ہی پڑے رہنا ہے اور اس غلامی میں ہی زندگی جینا ہے, اور اس غلامی میں ہی ہمیں مرنا ہے, اور اسے ہمیں چھٹکارا حاصل نہیں کرنا ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے سندھ میں ایجوکیشن جو تباہ ہے, ادھر جاب لیسنس زیادہ ہے. اور جو تیسرا جو بہت بڑا مسئلہ ہے سندھ میں وہ ہے فیوڈلزم اور پلوٹوکریسی. فیوڈلزم کیا ہے؟ جاگیرداری, جسے اردو میں جاگیرداری کہتے ہیں. جاگیرداری کیا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں, جو نواب ہیں, جو امیر لوگ ہیں, وہ ان کے زمین ہوتے ہیں, وہ خود کے زمین غریب لوگوں کو دیتے ہیں, ان سے فصل اگواتے ہیں ادھر, ان سے کھیتی باڑی کرواتے ہیں, ان سے کام کرواتے ہیں ادھر, اور ان کو اتنا دیتے ہیں جتنا وہ کھا پی سکیں اور گھوم پھر سکیں. اس کے علاوہ ان کو اور چیزیں نہیں دی جاتی, کیونکہ ان کو جو فیوڈلزم کا سسٹم ہے اور جو امیر ہیں ان کو بہت فائدہ, نوابوں کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ان سے فصل اگوایا جاتا ہے, اور ان پر اتنا دہشت, ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا جاتا ہے. یہ امیر اتنا خوف پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان کو مرشدوں کی طرح مانتے ہیں, سینٹس کی طرح ان کو مانتے ہیں, اور ان سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور ان کا جو نواب ہے ان کا اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ ان کے نوابوں کے خلاف کچھ بولو گے تو بلیو می آپ پر حملہ کریں گے. تو اتنا انہوں نے خوف پھیلایا ہوا ہے, اور اتنا انہوں نے ادھر اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے. اور جو امیر لوگ ہیں وہ بھی اپنے فیکٹریز وغیرہ چلاتے ہیں, اور نواب ہیں وہاں پہ فیکٹریز چلاتے ہیں اور وہاں پر جابس دے دیتے ہیں جو ہے نا, اور ان سے زیادہ کام لیتے ہیں اور ان کو تھوڑا پے کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ سسٹم ہے. اور جو فیوڈلزم سسٹم ہے وہاں پہ جاگیرداری کے امیر کیا کرتے ہیں, نواب کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ جو غلام ہیں ان کے کھیتی باڑی کرتے ہیں, اگر یہ غلامی سے چلے جائیں گے, اگر ان کو ہم ایجوکیشن دیں گے, تو وہ کیا کرتے ہیں, پہلے امیر کیا کرتے ہیں نواب کے, وہ ایجوکیشن پر اٹیک کرتے ہیں, وہ ایجوکیشن کو تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ان کو علم دیا جائے گا, اگر ان کو جو یہ غلامی کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو بتایا جائے گا, اور ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, ان کے بارے میں ان کو بتایا جائے گا, تو یہ یقیناً غلامی کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس کی وجہ سے وہ اس کو علم فراہم نہیں کرتے, صحیح طرح سے علم وہ فراہم نہیں کرتے. ایک کوٹ یاد آ رہا ہے کہ if you give education to anyone, then it means that you are liberating him from the fetters of slavery and from the chains of ignorance. کہ اگر آپ کسی کو علم دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے جہالت کے فندے سے اور غلامی کے فندے سے آزاد کرتے ہیں. تو ایسے ہی امیر کے دماغ میں, جو نواب کے دماغ میں یہی چیز ہے کہ اگر ہم انہیں ایجوکیشن دیں گے تو وہ
ہماری غلامی کرنا چھوڑ دیں گے، ہماری رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں گے، انسٹیٹ جو ہمارا راج چل رہا ہے اسے ختم کر دیں گے. تو اس کی وجہ سے وہ اپنا راج ختم کرنا نہیں چاہتے، اپنا امیری ختم کرنا نہیں چاہتے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ جو غلام ہیں ان کی غلامی کرنا چھوڑ دے. تو اس کی وجہ سے وہ ایجوکیشن تباہ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم وہ خود وہاں پہ بناتے ہیں. وہاں پہ جو اسکولز ہیں وہ ان کے طریقے سے چلتا ہے. وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ سب وہ ٹیچرز ہیں جن کو سلیکٹ کیا ہے امیروں نے، نوابوں نے جن کو سلیکٹ کیا ہے. آپ رورل ایریا میں سندھ میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بلیو میں وہاں پہ سب جو ٹیچرز ہیں وہ نوابوں نے ان کو چنا ہے، ان کو نوابوں نے سلیکٹ کیا ہے ٹیچنگ کے لیے. اور بہت سارے آپ ادھر دیکھو گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کو پڑھانا آتا ہے، جن کو سکھانا آتا ہے، جن کو سمجھانا آتا ہے، لیکن جو امیر نواب ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ان کو ٹیچر پر بنایا جائے تاکہ یہ غلام، تاکہ وہ جو ان کے غلام ہیں ان کے جنریشن، ان کے بچوں کو ایجوکیشن دیا جائے تاکہ وہ غلامی سے آزاد ہو. تو اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے. تو وہ کن کو دیتے ہیں؟ ان ٹیچرز کو دیتے ہیں جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے چاپلوسی کرتے ہیں، اور ان کو اتنا پڑھنا آتا ہے کہ بس ان کو پڑھنا اور لکھنا آتا ہے. تو وہ کیا خاک پڑھائے گا؟ کیا خاک ان کو غلامی سے آزاد کروائے گا؟ تو یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن پہ اٹیک کرتے ہیں. اور ایجوکیشن وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں ایسے ٹیچرز فراہم کرتے ہیں اسکولز میں جن کو پڑھنا لکھنا اتنا کچھ بھی نہیں آتا. ان کو بس اتنا آتا ہے کہ وہ اسکول میں سوئے اور اسکول میں کھراٹے مارے. تو اتنا ان کو آتا ہے. اور دوسرا چیز جو امیر کرتے ہیں، نواب یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہاں پر سب کچھ نوابوں کے مطابق چلتا ہے. اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے جو غریب بندہ ہے، اس کے ابو نے غلام کی زندگی جی ہے، تو وہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو غلامی کا زندگی پسند نہیں ہوتا اور وہ غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہے. تو اس کو امیر نواب کیا کرتے ہیں؟ اس کو ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ جو پولیس بھی نواب کے ہیں. کون سے پولیس ہوتے ہیں؟ وہ نواب کے ہوتے ہیں. جو قابل ہوتے ہیں ان کو پولیس نہیں بنایا جاتا. جو ناقابل، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا، بس وہ چہرہ جانتے ہیں، آپ کو چہرے کو دیکھ کر جانتے ہیں، تو ان کو پولیس بنایا جاتا ہے. وہاں پہ کورٹس میں بھی ان کے ججز ہوتے ہیں، ججز ان کے ہی لیے کام کرتے ہیں، ججز کو خرید کرتے ہیں. اور وہاں پہ جو لائرز ہیں، سب ہیں، وکیل ہیں، سب وہ بھی ان کے ہی چمچا گیری کرتے ہیں، ان کا ہی چاپلوسی کرتے ہیں، اور وہ بھی ان کے غلام ہیں. وہاں پہ سارا سٹی، سارا جگہ، سارا زمین، ساری چیزیں ان نوابوں کے ساتھ ہیں اور ان نوابوں کے غلام ہیں اور ان نوابوں کے ہی ساتھ ہیں. تو اس کی وجہ سے جو بندہ اگر کوئی غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو وہ پہلے سے ہی مر جاتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے پاس اتنا پاور وغیرہ. تو اس کو بالکل ختم کیا جاتا ہے اور اس کو بدنام کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ جو تیسری چیز ہے وہ ہے فیوڈلزم، جاگیرداری. اور اس جاگیرداری نے بلیو می، اگر ہم رورل ایریا میں جائیں گے، باہر کے علاقوں میں جائیں گے، تو وہاں پہ جو ہمارے جوان ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. وہاں پہ ہمارے جوان، بلیو میں سب سے زیادہ جوان آپ کو کھیتی باڑی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے گھومتے پھرتے ہوئے نظر آپ کو آئیں گے، ایسے خود کی زندگی کو تباہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس سے جو ہمارے نواب ہیں وہ سب اس سے خوش ہیں، کیونکہ ان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ان کو فائدہ مل رہا ہے جو ان کو فائدہ ملنا چاہیے. تو انہوں نے نوابوں نے ہمیں ایک کنویں میں رکھا ہے، انہوں نے ہمیں ایک غار کیو میں رکھا ہے. اور ہمیں ان نوابوں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں ایک کیو میں، ایک غار میں بند کر کے رکھا ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس غار سے، اس کیو سے، اس کنویں سے نکلنے کی کوشش کرو گے تو آپ مارے جاؤ گے. اس سے باہر کوئی زندگی نہیں ہے، اس سے باہر آپ خوش نہیں رہو گے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اس سے باہر اگر آپ نکلنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو مارا جائے گا. مینس اس میں ہی آپ کا زندگی ہے، اس میں ہی آپ کو خوشی ہے، سب کچھ آپ کا اس میں ہی، اس غار کے اندر، اس کنویں کے اندر آپ کو سب کچھ ملے گا. تو اس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں، سندھ میں لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اسے باہر جانے کی کوشش نہیں کرتے. اور وہاں پہ سب پیرنٹس، والدین، بچے، سب وہاں پہ ٹیچر، سب یہی کہتے ہیں کہ زندگی ہمارا اس غار میں ہے اور ہمیں اس رواج میں رہنا ہے، ہمیں غلاموں کی طرح رہنا ہے. یہ جو امیر ہیں، یہ جو نواب ہیں، یار ان کا تھوڑا تعریف کرو اور ان کا چاپلوسی کرو تاکہ آپ اس سے کچھ فائدہ حاصل کرو. وہاں پہ آپ کو سب یہی سجیشن، سب یہی ہدایت دیں گے کہ آپ تھوڑا جو ہے نا امیروں کا جو ہے نا سائڈ لو، ان کا طرفداری کرو تو آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا. تو وہاں پہ جو ہے نا ہمارے لوگوں نے سندھ میں ہار مان لی ہے، مینٹلی، ذہنی طور پر انہوں نے ہار مان لی ہے، اور وہ اس غار سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. وہ غلامی میں ہی مرنا چاہتے ہیں اور غلامی کا ہی زندگی جینا چاہتے ہیں. تو میں بس یہی سب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو ایجوکیشن ہے اس پر فوکس کریں اور
یہ جو سب چیز کا پرابلم ہے، پلوٹوکریسی اور فیوڈلزم، جاگیرداری اور امیروں کا راج ہے، نوابوں کا راج ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن تباہ ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ جہالت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ پرابلمس بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو سندھ ہے وہ ترقی نہیں کر پا رہا۔ تو اگر ہم یہ سارے پرابلمس کی جڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم دینا ہوگا، کیونکہ علم اگر آپ کسی کو دو گے نا تو بلیو میں اس کو پتا چلے گا کہ غلامی کیا ہے۔ ہمیں اتنا علم دینا ہے اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے جنریشن کو، کہ ان کو پتا چلے کہ غلامی ہے کیا، غلامی میں زندگی جینا کیا ہوتا ہے اور اس میں مرنا کیا ہوتا ہے۔ مینس ہمیں یہ ساری چیزیں ان کو سکھانا ہوگا، ہمیں ان کو ایجوکیشن دینا ہوگا، اور ہمیں ان کو مینٹلی اسٹرانگ بنانا ہوگا، کیونکہ اگر ہم انہیں مینٹلی اسٹرانگ نہیں بنائیں گے تو بلیو می وہ ایزلی ہار مانیں گے۔ تو اس لیے میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ غلامی سے آزاد ہونے کی کوشش کریں، اور اپنے دماغ کو، خود کو مینٹلی اسٹرانگ کریں، اور اس ظلم، اس نوابی سسٹم، اس چیفٹین سسٹم، اس امیری سسٹم، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس امیری اور اس نوابی سسٹم کو ختم نہیں کریں گے تو بلیو می، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ اس غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے۔ آپ یہ غلامی کرتے رہو گے اگر آپ اس سے آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرو گے۔ جس طرح سے آپ کو استعمال کیا گیا ہے، جس طرح سے آپ سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، جس طرح سے آپ کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح استعمال کیا جائے، اس کی طرح سمجھا گیا، آپ پر ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا ہے، ایسے ہی آپ کے جو اولاد آنے والے ہیں وہی بھی ایسے ہوں گے اگر آپ ان کو غلامی سے آزاد نہیں کرو گے، ان کو علم نہیں دو گے۔ تو زیادہ سے زیادہ علم دو، اور اپنے یہ ذہن سے نکال دو اپنے ذہن سے کہ اگر ہم اپنے بچے کو ایجوکیشن نہیں دیں گے تو، اگر ہمیں بچوں کو ایجوکیشن دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، کیا وغیرہ نہیں۔ ایجوکیشن سے بہت سارا ہوتا ہے۔ اگر وہ جابس نہیں ملیں، اگر ان کو جابس نہیں ملیں گے، لیکن اتنا تو ملے گا کہ وہ خیالی طور پر آزاد ہوں گے، وہ اپنی زندگی تو آزاد طور پر زندگی تو اپنے گزاریں گے نا، اچھی طرح سے اپنی زندگی تو گزاریں گے نا، ایسے قیدیوں کی طرح، ایسے غلاموں کی طرح تو زندگی نہیں گزاریں گے، اچھی طرح سے اپنے طریقے سے تو زندگی گزاریں گے نا۔ That's it all for today۔ اللہ حافظ۔